بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے گزشتہ دنوں میں تصویر دیکھی ہوگی۔ ریسرچ سائنس یونیورسٹی میں ایک خاتون مکمل برہنہ ہو گئی ہے اور اس کی تصویر سامنے آتی ہے اور ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہوئی ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ وہ بالکل برہنہ ہو جاتی ہے۔ کسی نے ٹویٹ کیا ہے، ایک شخص نے، وہ خود ایران سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم آزادی سے یہی چاہتے ہیں، ہم ننگے رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بہنوں، بیویوں اور ماؤں کے ساتھ سوئمنگ سوٹ پہننا چاہتے ہیں۔ یعنی بالکل وہ کہنا چاہتے ہیں کہ آؤ مخلوط سوئمنگ پول چلتے ہیں، ہم آزادی سے یہی چاہتے ہیں۔ اور اس کا شوہر کہتا ہے، یہ جو لڑکی نے یہ حرکتیں کی ہیں، اب اس کا شوہر منظر عام پر آ گیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کی تصویریں یا ویڈیوز سوشل میڈیا پر مت بناؤ، کیونکہ اس سے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی 2 بچے بھی ہیں۔ لیکن آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں، اور آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ جو خاتون اس طرح بیہودہ لباس میں آتا ہو، جو خود لباس اتار دے، کیا اس کی عزت ہوتی ہے یا اس سے اس کی حیا محفوظ ہو جاتی ہے؟ اب بات ایسی ہے کہ ان کو کہیں کہ گیم مت کھیلو۔ جو شخص اس طرح نکلے گا وہ ضرور رسوا ہوگا۔ جو شخص نفرت انگیز لباس پہن کر یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے، یہ تو اس کے خلاف سیکورٹی کی جانب سے احتجاج تو کیا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس خاتون کو دماغی اسپتال نفسیاتی مرکز منتقل کیا جائے، کیونکہ بعض لوگوں نے ابھی یہ شبہ بھی ظاہر کیا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کو دماغی مسئلہ ہے، یعنی یہ ایک مریض خاتون تھی، اس وجہ سے اس نے پوری لباس اتار دی ہیں۔ اور بعض دوسرے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے گھر میں ہی ایک نشہ کیا ہے، شراب وغیرہ نوش کی ہے، اور اس کے بعد یہ آئی ہوئی ہیں، تو نشے کی حالت میں یہ تھی اور اس نے یہ حرکت کی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے حالات میں اس طرح کی خاتون کا یونیورسٹی میں داخل ہونا اور کل عام اس کی یہ حرکت کرنا، یہ اس کی نفسیاتی مریضی ہو سکتی ہیں، یا نشے کے اثرات ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور اس میں رمز پوشیدہ ہے۔ لیکن یہ معاملات آپ دیکھیں، یہ معاملات پہلے سے ہی ہو چکے ہیں، یہ بہت پہلے سے ایسے ہیں۔ صدور ایران کے بہت پہلے گزرے ہوئے، جیسے خاتمی اور اس کے علاوہ حسن روحانی، ان کا بھی نظریہ اسی طرح سے تھا کہ خواتین کو مجبور نہ کیا جائے پردے پر، خاتون کو حجاب پر مجبور نہ کیا جائے۔ تو یہ اس طرح سے جو حرکتیں ہیں، یہ بہت پہلے سے آ رہی ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں آپ خود پاکستان میں دیکھیں، آپ خود انڈیا میں دیکھیں، ایران میں دیکھیں، اگر آپ کسی خاتون کو کہتے ہیں کہ آپ حجاب کریں، جیسا آپ کسی کو کہیں کہ حیا کرو، حجاب کرو، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ آپ، یہ آج ماڈرن زمانہ ہے، یہ پرانا زمانہ نہیں ہے۔ لیکن خود اس خاتون سے، اس جوان سے اب یہ بھی ذرا پوچھا جائے کہ آج تم اس جدید زمانے میں ٹیکنالوجی سے کیوں پیچھے ہو؟ تم زمانے کے لحاظ سے بد حجابی کے لیے، یہ فضول حرکتوں کے لیے اور دیگر جرائم کو پروموٹ کرنے کے لیے اب یہ دلیل لا رہے ہو کہ یہ پہلے زمانہ نہیں ہے، آج ماڈرن زمانہ ہے۔ لیکن خود اس سے آپ پوچھیں کہ حجاب کے لیے تو یہ ماڈرن زمانہ ہے، باقی جرائم کے لیے آپ کے لیے یہ ماڈرن زمانہ ہے، لیکن اس ماڈرن زمانے میں آپ ماڈرن جدید ٹیکنالوجی سے کیوں پیچھے ہو؟ ہوش مصنوعی یعنی اے آئی سے اور باقی جو ٹیکنالوجیز ہیں، وہ ان سے آپ کیوں پیچھے ہو جب آپ اس کے لیے دلیل لا رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں خلاف ورزی کی گئی ہے، جہاں کئی لوگ اپنی عزت، اپنی سرزمین، اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے لڑ چکے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس طرح کے سانحات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کشمکش میں شدت پیدا کرنے والے رویوں سے اجتناب کیا جائے، اور بعض کہتے ہیں کہ پولیس کے رویے کی وجہ سے یہ حالت ایسی ہو گئی ہے۔ تو جناب، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ یا پولیس نے کہا تم ننگے ہو جاؤ، اپنے سارے کپڑے اتار دو، یا پولیس نے آپ کو کہا ہے کہ فلاں گلی میں جاؤ؟ خیر، یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اکثر یہ ایران میں لوگ پولیس پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ لیکن اب اس کے پیچھے اصل ڈرامہ دشمنوں کا ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے جب محسوس کیا کہ جنگ کے ذریعے ایران میں سیاسی نظام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے ایران میں شورش ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر سیاسی تبدیلی ایجاد نہ ہو تو کم از کم ایرانی حکومت کو ایران کے اندر ہی مشغول کر دیں۔ ہر وہ ملک جہاں سے ان دونوں محاذوں کے لیے امداد آنے کا امکان ہے، ان سب کو کسی نہ کسی طرح مشغول کیا جائے۔ اس لیے سوریہ، عراق میں داعش کو دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت دشمنوں کی کوشش ہے کہ لبنانی محاذ اور غزہ محاذ کو تنہا کریں، جیسا کہ اب متحدہ عرب امارات اور اردن کی شام کو مزاحمت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لبنان کے ذرائع نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت دمشق میں ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بشار الاسد کو متحدہ عرب امارات اور اردن کی مدد سے ایران اور حزب اللہ کے ساتھ اتحاد ترک کرنے پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اردن میں اس حکومت کے اتحادیوں نے صہیونی حکومت کے رہنمان سے ایک ڈیڈ لائن مانگی ہے تاکہ وہ بشار الاسد کو قائل کر سکے کہ وہ IRGC اور حزب اللہ کو شام سے نکل جانے کے لیے کہیں۔ الاخبار کے مطابق متحدہ عرب امارات اور اردن نے بشار الاسد سے کہا ہے کہ وہ اس عزم کا اظہار کریں کہ اس ملک کے سرزمین، شام کی سرزمین سے لبنان کو دی جانے والی کسی بھی مادی اور فوجی مدد کے لیے بند کر دی جائے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
دبئی اور اردن اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے سوریہ کو ایران اور حزب اللہ کی مدد سے روکیں۔ دبئی نے اسد کو یعنی امارات نے اب بشار الاسد کو اس شعبے میں بہت بڑی مالی مراعات دی ہیں، اور کہا ہے دبئی والوں نے کہ وہ پورے شام کی تعمیر کو دوبارہ سے کرنے کے لیے تیار ہیں، البتہ بشرطیکہ یعنی دبئی والوں نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے سوریہ کو کہ ہم سوریہ کو دوبارہ سے تعمیر نو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط اس کے لیے دبئی والوں نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ شام ایران کے محور سے ہٹ جائے۔ اردن کی حکومت نے شام کی جنوب اور مشرق میں دمشق کی مخالفت کرنے والی تمام گروہوں کو تباہ کرنے کا عہد بھی کیا ہے۔ اب دشمن تیسرے نقشے کی طرف آیا ہے۔ تیسرے نقشے کو امریکہ و اسرائیل پچھلے 3 دہائیوں سے انجام دے رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے حکومت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اب اسرائیل دوبارہ جنگ کے دوران دوبارہ اس نقشے کو اجرا کرنا چاہتا ہے۔ البتہ اس کے ذریعے حکومتی تبدیلی تو ناممکن ہے، لیکن اسرائیل اس فتنے کے ذریعے ایران کو اندرونی مسائل کی طرف مشغول کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے لبنان اور غزہ کا محاذ ضعیف ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اسرائیل ان 2 محاذوں کو کمزور کرنے کے لیے ایران کے اندر ایک فتنہ ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ اب اس فتنے کو دوبارہ مہسا امینی فتنے کی طرز پر انجام دینا چاہتا ہے، یعنی خاتون کو بنیاد بنا کر ایک فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت مغرب و مشرق میں حقوق نسواں کے عنوان سے ذہنیت بنایا گیا ہے۔ فیمنسٹ فاحشہ خواتین کا ٹولہ پوری دنیا میں حقوق نسواں کے نام پر بے حیائی پھیلانے میں مشغول بھی ہے۔ لہٰذا اس وقت چند سالوں تک مغرب اسی حقوق نسواں کے خلاف ورزی کا بہانہ بنا کر کہیں پر بھی شورش و فتنہ ایجاد کر سکتا ہے، یعنی باحجاب اور بے پردہ خواتین کی جنگ کو مسلط کرنا۔ اس بیچ میں ایک سیناریو یہ بھی ہے کہ جو لڑکی اس طرح سے وائرل ہو جائے اس کی جان کو خود صہیونیوں کی طرف سے بھی خطرہ ہے۔ یہ بہت قابل غور نقطہ ہے۔ آپ مومنین اس نقطے کی طرف غور کریں کہ جو بھی مومنین یا جو بھی لوگ دشمن کی مہرے بن جاتے ہیں، ان کی طرف سے لڑتے ہیں، ان کی طرف سے چالیں چلاتے ہیں، تو ان میں یہ بھی ہے کہ خود ان کے لیے ان حکومتوں کی طرف سے بھی جان کی خطرہ ہو سکتے ہیں، تاکہ اس کو قتل کر کے اس کی خون کو حکومت اسلامی کی کاتے میں ڈالنا ہے۔ پھر جب خون شامل ہوں تو پھر میڈیا عوام کو بھڑکانا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ آپس میں حکومتوں کو لڑاتے ہیں اور دشمن حکومت کے اندر ہی لوگوں کو بھڑکانا چاہتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پاکستان اب لسانیت اور علاقائی تصادم کا شکار ہے۔ کوئی کہتے ہیں فلاں پختون ہیں، کوئی کہتے ہیں فلاں پنجابی ہیں، کوئی کہتے ہیں فلاں سندھی ہیں، بلوچی ہے۔ اب سب اس کو آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دشمن آپ کی حکومت پر آسانی سے قبضہ کر سکے، دشمن آپ کی مختلف جگہوں تک آسانی سے پہنچ سکے، تاکہ حکومت اندر سے ہی فتنوں کا شکار ہو۔ لیکن ایران میں جو فتنہ ہے، اب تک فتنے کو کسی کی طرف سے دودھ نہیں پلایا گیا ہے۔ انقلابیوں کی جانب سے یہاں چشم پوشی ہو رہی ہے، کیونکہ معمولی سے بھی غلطی چنگاری کو شعلے میں تبدیل کر سکتا ہے۔